میں جناب مولانا محمد صادق ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ڈاکٹر محمد غوث صاحب ایک سلسلے میں اورنگ آباد ان کا آنا ہوا تو ہم نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ کی شخصیت ہمہ جہت ہے اور ہماری دوستی کسی ڈائریکٹر یا سیکرٹری سے نہیں ہے، تلنگانہ اردو اکیڈمی سے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میں بھی اسی مٹی کا ہوں اور ہمارے پاس دوستی کا معیار جو ہے تو الگ ہوتا ہے۔ ہم کو پہلے کوئی شخص متاثر کرے فکر سے اپنی تو ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں، ورنہ عام حالات میں ہوا یہ کہ آج کل نئے دور میں جہاں جہاں مسلم فکر کا حوالہ ملتا ہے اکیڈمک سطحوں پر تو وہاں پہ ایک نام آپ کو آسانی سے مل جائے گا، ڈاکٹر محمد غوث۔ پھر ہم کو یہ ریلیٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگا کہ یہ وہی غوث صاحب ہیں جو تلنگانہ اکیڈمی میں بھی ہیں۔ پھر تھوڑا گہرائی میں ہوتے تو پتہ چلا کہ آپ کی بنیاد ہی ایک اکیڈمیشین کی ہے اور بہت کم لوگ یہ ہمت کرتے ہیں اکیڈمیشنز ایڈمنسٹریشن میں آنے کی، اور خاص طور پر اردو والوں کے ایڈمنسٹریشن۔ ظاہر ہے مسلمان اور اردو آج کل الگ ہے نہیں، اور نہیں تھے تو وہ جو مزاج ہے ہمارا جو اردو کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہم اپنی قوم کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہ غوث صاحب نے اس کا ایک جوخم بھرا فیصلہ کیا اردو اکیڈمی میں آنے کا، اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنی فکر کو ثابت کیا۔ وہ اکیڈمی جو کل تک صرف شعراء اور ادیبوں کے لیے مختص تھی، ان کی خوشنودی، کچھ مشاعرے، کچھ نمائشی سیمینار، اس سے زیادہ اکیڈمی کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اکیڈمی کا سوروپ بدلنے لگا۔ صاحب کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے خاص طور پہ سب سے اہم فیلڈ جو ہے ہمارا تعلیم کا، اس جانب توجہ دی۔ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ ملک کی ریاستوں میں قائم ہونے والی پہلی ریاستی اکیڈمی ہے اردو کی۔ مہاراشٹر کا نمبر دوسرا آتا ہے، اور اس نے اپنی اولیت برقرار رکھی۔ اس کو وقتاً فوقتاً ایسے لوگ ملتے گئے جس کی مثال ڈاکٹر محمد غوث بھی ہیں۔ آج تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی اردو کی درسی کتب کی تیاری میں بھی اتنا ہی بڑا کردار ادا کرتی ہے
وہ کام بڑی سطح پر نہیں، اس پرانی سطح پر تو نہیں ہوتا، لیکن آج بھی ہم کو اصطلاحات تراشنی پڑتی ہیں سوشل سائنس کی کتابوں کو. تو یہ ساری چیزوں کو یکجا کرنا اور اردو اکیڈمی کے تھرو یہ کام کرنا، یہ ہمارے غوث صاحب کے آنے کے بعد سے ہوا. تو اس کی مثالیں، اس کا عکس بھی نظر آتا کہ بچوں پر زیادہ زور ہے. اسکولی ایجوکیشن سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک اکیڈمی خیال کرتی ہے. اکیڈمی نے مشاعروں سے ہٹ کے بچوں کے لیے وظائف اور خاص طور پر ریسرچ کے لیے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ کام آج تلنگانہ اردو اکیڈمی کرتی ہے. غوث صاحب نے ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ ان کو ایک شہرت ان کی ایک مسلم تھنکر کے طور پر ہے موجودہ دور میں. اس کے علاوہ سوشل سائنٹسٹ کے طور پر ان کی اپنی شہرت ہے. مسلم موضوعات پر ان کی بات کو کوٹ کیا جاتا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ بھی اسی موضوع پر کیا ہے. پولیٹیکل امپاورمنٹ آف مسلمس، یہ آپ کا پسندیدہ موضوع ہے. اسی کو انہوں نے پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ میں بھی کنٹینیو کیا. کتابوں کی طویل تعداد ہے. میں اردو والا بندہ ہوں، میں نے یہ کتاب کا نام یاد کر لیا ہے جس کا اجراج ہونے والا ہے. تو کتابوں کا تعارف میں درخواست کروں گا غوث بھائی سے کہ جب وہ گفتگو شروع کریں اپنی، تو اپنی کتابوں کا بھی ہلکا سا تعارف دے دیں. یہ جو ہے ڈیولپمنٹ ڈائنامکس آف انڈین مسلمس، ایشوز اینڈ ٹرینڈز، یہ آج کے ہمارے سلگتے موضوعات سے اس کا تعلق ہے اور تجزیہ ہے مسلمانوں کی سیاسی صورتحال کا. تو اردو میں آ جائے تو اس کا اور مزہ آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ رسمیں پوری کر لیں ہم. گلپوشی کے لیے میں مولانا عبدالقیوم ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور جناب مجتبیٰ فاروق صاحب کا استقبال کریں. جی میں درخواست کرتا ہوں مجتبیٰ فاروق صاحب سے کہ وہ جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب کا استقبال فرمائیں. تو حضرات، میں درخواست کرتا ہوں علی جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب سے کہ وہ آج کے ہمارے موضوع ہندوستانی مسلمان، اسباب زوال اور حکمت عملی پر اپنا اظہار خیال فرمائیں. اور سر، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سا ڈسکشن بنے. یہاں پہ جو بھی ہے سارے ہمارے زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق سارے اہم لوگ ہیں. تو خطاب کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو ہم کو کھلے طور پر ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. محترم مجتبیٰ فاروقی صاحب، خالد احمد صاحب، مرزا عبدالقیوم ندوی صاحب، پروفیسر سلیم محی الدین صاحب، ڈاکٹر نویس صاحب، ڈاکٹر جہانگیر احساس صاحب، ڈاکٹر خالد سیف اللہ صاحب. کتاب کی رسم اجرا ہوگی. میں آج کے شیڈیول کے لیے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات اتنی گمبھیر ہے، یہ ٹاپک بھی اتنا سنجیدہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں
ہر سطح پر ہم سے اجتماعی طور پر اجتماعی بھول ہوئی ہے، اور ہمارے اجتماعی کاز کی اہمیت سے اور اس کی حصول یابی میں ہم نے مجرمانہ غفلت کی ہے۔ ہمارا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں ہے جو مال پریکٹس کا شکار نہ ہو، جو بدعنوان نہ ہو، چاہے وہ مسجد کی کمیٹی سے لے کر یا پھر قبرستان کی کمیٹی تک یا پھر ایوانوں کے اختیارات کے اندر۔ قوموں کی عروج زوال میں ہم ایک ایسے دور سے، نازک دور سے گزر رہے ہیں جن پر غالباً بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہماری ہر ادبی نشست میں ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے صرف مستقبل کی تاریکی کو لیگیسی بنا کر پیش کر دیا ہے۔ ان کے روشن مستقبل کے خواب کو ہم نے بکھیر دیا ہے۔ چاہے وہ لیڈرشپ کا شعبہ ہو، جس میں انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ بھی شامل ہے، جس میں اکیڈمکس بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے سماجی ادارے بھی شامل ہیں۔ ان اداروں کو ہم نے، اور اس پر بحث کرنے میں، اس کے سنتھیسس میں ہم نے مجرمانہ غفلت برتی ہے۔ ہمارے نہ صرف قائدین ناکام ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے محراب و ممبر بھی ناکام ہوئے ہیں۔ جہاں سے بات سدھار کی ہو سکتی تھی، وہیں سے بگاڑ شروع ہوا۔ جہاں سے نشاط ثانیہ کی کیفیت ہو سکتی تھی، وہیں سے ہماری نیا ڈوبی۔ ہماری صورتحال ایسی ہے، لیکن قوموں کے عروج اور زوال کے درمیان جو ٹرانزیشن، جو پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں ہم گزر رہے ہیں۔ ہماری پستی اب عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب اس پر سنجیدہ طبقے کی جانب سے اور دانشور طبقے کی جانب سے بولا جانے لگا ہے۔ جہاں عروج کے اسباب بولے جاتے ہیں، جہاں ترقی کے اسباب بولے جاتے ہیں، وہیں ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ زوال کے اسباب کو بولا جائے، اور ہمارے اپنی نبض کو ٹٹولا جائے کہ ہم سے کہاں گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم یہ سبق چھوڑ جائیں کہ ہم نے اس زمین پر کتنا حق ادا کیا ہے اپنے خلیفہ ہونے کا، یا بحیثیت نمائندہ ہونے کا، یا بحیثیت امتی ہونے کا، یا بحیثیت پرائمری ممبر آف دا سوسائٹی ہونے کا، یا بحیثیت شہری ہونے کا۔ بنیادی اکائی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تاریک کنویں سے ہم کو نکالنا ہوگا۔ اندھیرا اس وقت ہی مٹے گا جبکہ ہم روشنی کی کرن لائیں گے، اور یہ روشنی کی کرن دور نہیں ہے۔ ہم کو سماج کے ہر شعبے میں کام کرنا ہوگا، سماجی اداروں میں کام کرنا ہوگا، ملی اداروں میں کام کرنا ہوگا، سیاسی
اداروں میں کام کرنا ہوگا، اور یہ ایک اجتماعی کاوش کے لیے ہم کو ایک کامن منیمم پروگرام بنانا ہوگا جس کو لے کر ہم آگے چل سکتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے ہمارے سامنے ایک ایلیوژن تھا، ایک فرضی دشمن تھا، لیکن اب فرضی دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب وہ فرضی دشمن کیا کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، اور وہ فرضی دشمن حقیقی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری شناخت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں، ہمارے وجود کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں، ہماری تہذیب کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کو ان سے چوکنا ہونا پڑے گا، اور یہ ہر فرد کا انفرادی اور قوم کا اجتماعی مشن بنانا ہوگا۔ ادروائز ہماری بے خوابی، ہماری مجرمانہ غفلتیں ہم کو ایسے لے ڈوبیں گی جیسے دیگر تہذیبی زوال کے مراحل سے ہم کو گزرنا پڑا تھا۔ میں ان دیگر تہذیبوں کی مثال نہیں دے رہا ہوں، بلکہ ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو ان پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چند اسباب کو 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، اس لیے کہ ہم کو سننا بھی ہے۔ پہلی مرتبہ مجتبیٰ فاروق صاحب کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا، ڈاکٹر صاحب سے شیئر کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان حضرات کے سامنے بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جرات ہے، لیکن جو باتیں میرے ذہن میں ہیں، میرے مطالعے میں ہیں، یا پھر جو ہم نے بڑوں سے سنی ہیں، پڑھی ہیں کہ تہذیبوں کا عروج و زوال، یہ ہمارے اردو لٹریچر میں بہت کم ہے، اور خصوصاً ہمارے سیاسیات کے لٹریچر میں ہرگز نہیں ہے۔ بہت کم علماء اکرام نے لکھا ہے، بہت کم دانشوروں نے لکھا ہے۔ اس پر ہم بحث کرنے سے کتراتے ہیں غالباً، یا پھر یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہوتا۔ ہم تفریحی ادب میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم کو ایسے مدہوش کر دیا گیا کہ ہمارے شب و روز ہماری نفس کو ٹٹولنے کے لیے شرماتے ہیں۔ ہم ایسے مریض بن گئے جن کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، اور یہ کیفیت سے ہم کو باہر نکالنا ہے، اور یہ کیفیت ہماری 90% ہمارے اندر ہی ہے۔ کوئی ایکسٹرنل فورس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے، ایک بڑا فرشتہ جلیل القدر حضرت جبرائیل جیسا آ کر آدمی کو جھنجھوڑے اور اس کو تبدیل کرے۔ نہ وہ فرد کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ قوم کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ کیپیسٹی، یہ پوٹینشیل ہمارے اندر موجود ہے، اور اس طرح کے پوٹینشیل کو استعمال کرنا ہم نے غالباً چھوڑ دیا ہے۔ پتہ نہیں اتنی گہری زنگ آلودہ ہماری اجتماعی اور ملی زندگی ہو گئی ہے کہ ہم اجتماعی مسائل کو فوکس کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس کے بعد 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ میں اس پر بھی بات نہیں کرتا جس میں تہذیبوں کے تصادم پر سیموئل ٹی ہنٹنگٹن نے بات کہی تھی، کلیش آف سیولائزیشنز کے اوپر، اور بہت سارا لٹریچر ایک تہذیب کو ختم کرنے کے لیے دیگر زبانوں میں بہت استعمال کیا گیا، اور ہمارے دانشور ہماری تہذیب کو بچانے کے بجائے بہترین ناول نگاری میں مصروف تھے۔ یہ بھی کرنا ہے،
لیکن ہم کو ان تمام زاویہ نگاہ کی طرف بھی دیکھنا ہے جس کا ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ ہندوستان کے سلیکٹیو انسیڈنٹس کا جائزہ لے کر دیکھیں اور مختلف مقامات سے ان واقعات کو پک کر کے دیکھیں تو آج کا جو ایول فورسز کا جو ٹولہ ہے وہ اس بات کی نشانے پر ہے، وہ اس بات پر نشانہ بنا رہا ہے کہ کسی طرح سے ایک تہذیب کا خاتمہ کیا جائے. وہ ایک منظم اور سازشی ذہن کے طور پر یہ بول رہا ہے، یہ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ تم ایک بے ضمیر قوم ہو، تمہارا اس ملک کے مادی اور تہذیبی فوائد میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پرت اب دور ہونی چاہیے. ہم یہاں ہندو مسلم ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ مسلم ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. ہمارے اندر کا انفیکشن اتنا زیادہ ہے کہ یہ صرف سرجری سے ہی پورا ہو سکتا ہے. اب وہ گولیاں کام نہیں کریں گی یا وہ اینٹی بایوٹکس کام نہیں کریں گے جس کے ذریعے سے بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. بہرحال میرے الفاظ میرے وہ جذبات کا احساس کا حصہ ہیں جس کے لیے میں نے بہت سارے آرٹیکلز بھی اس کے اندر لکھے ہیں. یہ ان تمام 18 آرٹیکلز کا مجموعہ ہے انگریزی میں، اس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور بھی دیگر 5 کتابیں ہیں. لیکن آج کے موضوع کو میں اس سے ہٹ کے 2-3 باتیں بول دیتا ہوں تاکہ میری اس تمہید سے وہ باتیں کنیکٹ ہو پائیں. 2-3 چیزیں ڈاکٹر صاحب اس پر ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے کہ گراوٹ کے جو اسباب ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ گراوٹ کا سب سے بڑا اندرونی سبب حقوق العباد کے نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے. کسی معاشرے کی، سماج کی ناکامی کا پہلا سبب حقوق العباد کے نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے. اب ہم کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا حق ادا کیا ہے. کیا ہم اپنی ہی بیٹیوں کو میراث ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم عیسائیوں جیسا ہم نے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کیا ہے؟ کیا ہم سکھوں جیسا گردواروں میں کھانے کے انتظام جیسا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہی بھائیوں کی ترقی کو برداشت نہیں کیا. حقوق العباد کا جو سبق ہے ہم کو گھر سے ہی سیکھنا ہے، پھر اس کو ہم اجتماعی لیول پر لے جائیں گے، قومی سطح پر لے جائیں گے. جو قوم حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتی ہے وہ اپنے پہلے ہی گھر کی جو دہلیز ہے وہاں ناکام ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. آدمی کروڑ پتی ہو جائے، چاہے وہ فلاں ہو جائے، وہ چاہے کسی دستوری عہدے پر، بڑے سے بڑے عہدے پر براجمان ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی قوم، اس کا معاشرہ ناکام ہو جاتا ہے. دیگر مذاہب میں، دیگر معاشروں میں حقوق العباد کا جو تصور ہے، ان کے پاس مقدس کتابوں کی غیر موجودگی اور ان کے پاس جو کلچرل ویکیوم ہے، نہ ان کے پاس کسی پیغمبر کا تصور ہے، نہ ان کے پاس کوئی ورچیوز اور ورچوئلز کا تصور ہے. لیکن ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. ہم نے حقوق العباد کو نظر انداز کرنے کا پتہ نہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے ایکسکیوزز لیے جاتے ہیں. یہ چیزوں کو انٹراسپیکٹ کرنا ہے، اپنے گریباں میں جھانکنا ہے
کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور کہاں ہم سے بیزاری ہوئی ہے. دوسری جو گراوٹ کے اسباب کی جو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رسم اسلام پر زور اور روح اسلام کی مخالفت اور اس میں غفلت برتتے ہیں. میں اس پر زیادہ روشنی ڈالنا نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ دانشور آپ سے بولیں گے کہ آج ہمارے حالات کیا ہیں. ہماری 1.5 کی مسجدیں ہماری اپنی مسلک کے لیے وقف ہو گئی ہیں. ہماری جو سملیرٹیز 90% تھیں وہ 10% اختلاف کا شکار ہو گئی ہیں. ہمارا اجتہاد ہمارے لیے ہی ہم پر عذاب بن گیا ہے. یہ بہت بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ ہم بعض ورچیوز کو لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے چیزوں سے روح اسلام سے غفلت کرنے لگتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اپنے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑی معنی رکھتا ہے. تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے ان وجوہات میں سے کہ ہمارے اندر بحیثیت مجموعی منافقانہ روش ہو گئی ہے. ہم ہپوکریٹس بن گئے ہیں، ہم دوغلے پن کا شکار ہیں. ہماری انفرادی زندگی ایک ہوتی ہے، ہماری اجتماعی زندگی ایک ہوتی ہے. ہم اپنے چہرے پہ ماسک لگاتے ہیں. ہمارے اپنے عوامی نمائندوں کے سامنے ایک بات کرتے ہیں اور مخبری کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں. اور حقیر مفادات کے لیے اپنے ضمیر اور اپنی شخصیت کو بیچ دینا یہ فخر سمجھتے ہیں، عظمت کی نشانی سمجھتے ہیں. اس دوغلے پن سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا اور یہ منافقانہ روش ہم کو چھوڑنی ہوگی. تب کہیں جا کر ہماری زندگی کے اندر ایک قسم کا نکھار آئے گا. آپ گھریلو زندگی میں بھی ایک روش اختیار کریں گے، اجتماعی زندگی میں بھی ایک روش اختیار کریں گے. پرسنل لائف اور کلیکٹیو اور سوشل لائف کے اندر ہماری ایک یکساں روش جو ہوگی ہمارے اپنے معاشرے کو گرنے سے بچائے گی. اس کے لیے انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ہم دوغلے پن کا شکار ہیں. کیا ہماری آئیڈیالوجیز ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کو کس طرح رہنا ہے؟ میں ان اسلاف کے واقعات کی طرف بولنا نہیں چاہتا، بتانا نہیں چاہتا کہ کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں، بلکہ ایک سورت تو سورہ منافقون کے نام سے نازل ہوئی تھی، اس میں تمام چیزیں کا ذکر اظہر من الشمس کی طرح کر دیا گیا ہے. لیکن آج بحیثیت مجموعی ہماری اجتماعی اکثریت دوغلے پن کا شکار ہے. چاہے وہ محراب ممبر سے بات کی گئی بات ہو، چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں عمل کرنے کی بات ہو، جب بات اپنے آپ پر آتی ہے یا پھر دیگر شعبے جائے حیات پر آتی ہے تو ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں. چوتھی وجہ ہم جمود اور بدلاؤ کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی نئی چیز اور اس کو ہم نے بھگتا ہے. استنبول میں ہم نے بھگتا ہے، اسپین میں ہم نے بھگتا ہے. کتابوں کے چھاپنے کی مشین جب پیدا ہوئی تھی اس کی مخالفت میں ہم نے بھگتا. ہماری تاریخ بڑی طویل ہے. کوئی قوم کسی ایک دن میں ناکام نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ڈوبنے کے لیے ایک وقفہ درکار ہوتا ہے. جمود یا بدلاؤ کی ہم اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ مخالفت کرنا
گویا کہ فرض عین ہے. اختلاف کو، تنقید کو ایک حد تک رکھنا چاہیے، لیکن مخالفت اور مذمت یہ دونوں چیزیں اجتماعی زندگی کی ناکامی کی بہت بڑی مثال ہے. میں نے غالباً 15-7 منٹ لے لیے ہیں اور 2-3 منٹ انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. اس کے بعد دیگر جو وجہ ہے، 5ویں وجہ سائنس اور مغربیت کی من جملہ مخالفت کی جاتی ہے. اور اندھا دھند مخالفت کی جاتی ہے. یہ چیزیں ان ایلیٹس کے اندر تو نہیں پائی جاتی، لیکن ہمارا درمیانی اور یہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور ہمارا جو آرتھوڈکس طبقہ ہے، اگر ہم کو جانچنا ہوگا کہ ہمارے وہ عرب ممالک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوئی تھی، ان کا نظام اسلامی نظام سے کتنا ملتا جلتا ہے، اور جہاں مسلمان بچے اپنے ویزے کے لیے تڑپتے ہیں ان کا نظام کتنا اچھا ہے، تو یقیناً ہماری نئی نسل، ہماری نسلیں وہیں سیٹل ہونے کو ترجیح دیں گی. اور پھر یہ جو عرب ممالک ہیں، یہ سیٹل ہونے کی ہم کو ترغیب نہیں دیتے، نہ وہ کشش رکھتے ہیں. وہاں کا امام بھی سرکاری توثیق کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا. اگر وہ دے دے کسی صورت میں تو پھر وہ اپنی زندگی کا آخری دن وہ دیکھ لے گا. کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی ترجیحات کو چھٹویں سب سے بڑی وجہ گراوٹ کی. ہم خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اس کو ماننا چاہیے. میں ان لبرل طبقے کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو بہت زیادہ الٹرا سیکولر ہیں. میں اور بھی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. جہاں ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ ہماری اپنی ترقی کو، سماجی ترقی کو انشور کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. میں ان تمام گہرائیوں سے GER یا پھر GDP، GNP، یہ تمام معاشی اصطلاحات کو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے کوئی قوم پراسپر ہوتی ہے. ساتویں وجہ تقدیر پر انحصار ہم بہت کرتے ہیں. ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے. گھوڑا باندھنا اور توکل کرنے میں فرق کیا ہے. ناکام قومیں بغیر کام کیے کے، بغیر اپنا حصے کا حق ادا کیے کے آسمانی مدد کی توقع رکھتی ہیں. جی ہم نے دیکھا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے. تاریخ ابن زیاد کی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اسپین کے اندر انہوں نے چڑھائی کی تو اس وقت عیسائی علماء غالباً یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پسینہ جائز ہے کہ ناجائز. کیا ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ان چیزوں میں تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ نے کیا تدبیریں کی اور کتنی تدابیر کی وجہ سے ہم کو نوبل پرائز حاصل ہوئے. کیوں ہمارا نوجوان، ہر 5واں نوجوان جیلوں میں بند ہے؟ کیوں ہمارا 7واں نوجوان بے روزگار ہے؟
کئی ایسی چیزیں ہیں، سچر کمیٹی نے ان کو ہائڈ کیا تھا اور کئی دیگر کمیٹیز نے، کرائم ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اس کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں، تو کب تک ہم ان چیزوں پر تکیہ کریں گے؟ اپنے حصے کی شمع جلانے کی جو بات ہوئی ہے وہ ہم کب تک اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے؟ بہت جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے حالیہ برسوں میں کہ انفرادی طور پر تو ہم ایکسل کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہماری تنظیمیں انتشار کا شکار ہیں۔ کہیں اخلاص کی کمی، کہیں شہرت کی تمنا، اور کہیں سیاسی ایفیلیشن، اور کہیں اقتدار کی ہوس۔ یہ چیزیں آپ نے حال ہی میں دیکھا۔ اب میں سنگ کی مثال نہیں دوں گا کہ وہ کتنی مخلص ہے اپنے کام کرنے کے لیے، بلکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں حیدرآباد سے جنہوں نے ہجرت کی تھی 7-8 سال نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو، جہاں صرف آلو ملتے ہیں ٹرائبل ایریاز میں، اور وہاں انہوں نے اپنی واپسی کی اپنے شہر کو، وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بننے کے بعد۔ تقدیر اور تدبیر کا جو سبق انہوں نے سیکھا ہے ہم سے زیادہ، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور ہم نے کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ذہن کی یا پھر دوسروں کی ریشے دوانیاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو کھویا ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کو ہم سے چھینا بھی گیا ہے۔ آخری بات میں کہہ دوں کہ لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں، یہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے۔ میری مراد یہاں لیڈرشپ وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو صرف لوک سبھا اور راجیہ سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں آواز اٹھاتی ہیں۔ یہ ادارے صرف 7 منٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو اپنا قانون 6 منٹ میں بلکہ 5 منٹ میں یا بغیر بحث کے پاس کر دیتے ہیں۔ We are unfortunate to have a defunct law making bodies۔ وہ دور گئے 80 سے پہلے کے، جب جو ہے ایک بل پر تقریباً 20 سے 25 منٹ بحث ہوتی تھی، پھر ایک بہترین فلٹرڈ لا پاس ہوتا تھا، جس کے بعد جو ہے پھر دوسرے ایوان کو وہ جاتا تھا۔ لیکن آج جس کے لیے جس کو بنایا گیا ہے وہی کام ڈیفنکٹ ہو رہا ہے۔ یہ لیڈرشپ ہماری قانون ساز اداروں کی نہیں ہے، بلکہ ہماری لیڈرشپ ہمارے اپنے اداروں کی بھی ہے۔ اب یہ لیڈرشپ مسجد کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی پرسنل لا بورڈ کی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی قبرستان کے ادارے کے صدر کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بھی کفن چور کے پیسے، کفن بیچ کے پیسے کماتا ہے، تو پھر وہ ایک لیڈرشپ ناکام لیڈرشپ ہے۔ تو ہم کو براڈلی اگر کسی لیڈر کو نہیں بنانا ہے تو کم سے کم خاندان میں کسی ایک لیڈر کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مسائل کو ریپرزینٹ کرے، لابینگ کرے۔ جی 545 ایم پی مل کر ہندوستان کا سیاسی مقدر طے نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے سماجی، معاشرتی، مذہبی، ثقافتی ادارے ہیں جو ہمارے سیاسی مقدر کو طے کرنے کے اندر تگ و دو کرتے ہیں۔ پالیسی میکنگ، پالیسی ایویلویشن اور ان کے جو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے میڈیا کے اندر، اور میڈیا کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ آپ اس پر پرائم ٹائم پہ بات کریں۔ ہماری میڈیا لیڈرشپ بھی ناکام ہوئی ہے۔ ہم اپنے مسائل کو صحیح طور پر ہم کو بولنا نہیں آیا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی وہ مسجد کی دیوار بنا دو، اردو پہ بورڈ لکھ دو، اور قبرستان کی دیوار، زندوں سے زیادہ مردوں کی حفاظت کی فکر، یہ ہماری لیڈرشپ کا ایک حصہ ہو چکی ہیں۔ ہمارے جو براڈر پرسپیکٹیوز ہیں،
جو ہمارے آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین پیش خیمہ ثابت، جن کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، اور یہ کیفیت سے ہم کو باہر نکالنا ہے، اور یہ کیفیت ہماری 90% ہمارے اندر ہی ہے. کوئی ایکسٹرنل فورس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے، ایک بڑا فرشتہ جلیل القدر حضرت جبرائیل جیسا آ کر آدمی کو جھنجھوڑے اور اس کو تبدیل کرے. نہ وہ فرد کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ قوم کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی، یہ پوٹینشیل ہمارے اندر موجود ہے، اور اس طرح کے پوٹینشیل کو استعمال کرنا ہم نے غالباً چھوڑ دیا ہے. پتہ نہیں اتنی گہری زنگ آلودہ ہماری اجتماعی اور ملی زندگی ہو گئی ہے کہ ہم اجتماعی مسائل کو فوکس کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں. میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس کے بعد 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. میں اس پر بھی بات نہیں کرتا جس میں تہذیبوں کے تصادم پر سیموئل ٹی ہنٹنگٹن نے بات کہی تھی، کلیش آف سیولائزیشنز کے اوپر. اور بہت سارا لٹریچر ایک تہذیب کو ختم کرنے کے لیے دیگر زبانوں میں بہت استعمال کیا گیا، اور ہمارے دانشور ہماری تہذیب کو بچانے کے بجائے بہترین ناول نگاری میں مصروف تھے. یہ بھی کرنا ہے، لیکن ہم کو ان تمام زاویہ نگاہ کی طرف بھی دیکھنا ہے جس کا ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ ہندوستان کے سلیکٹیو انسیڈنٹس کا جائزہ لے کر دیکھیں اور مختلف مقامات سے ان واقعات کو پک کر کے دیکھیں، تو آج کا جو ایول فورسز کا جو ٹولہ ہے وہ اس بات کی نشانے پر ہے، وہ اس بات پر نشانہ بنا رہا ہے کہ کسی طرح سے ایک تہذیب کا خاتمہ کیا جائے. وہ ایک منظم اور سازشی ذہن کے طور پر یہ بول رہا ہے، یہ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ تم ایک بے ضمیر قوم ہو، تمہارا اس ملک کے مادی اور تہذیبی فوائد میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پرت اب دور ہونی چاہیے. ہم یہاں ہندو مسلم ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ مسلم ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. ہمارے اندر کا انفیکشن اتنا زیادہ ہے کہ یہ صرف سرجری سے ہی پورا ہو سکتا ہے. اب وہ گولیاں کام نہیں کریں گی یا وہ اینٹی بایوٹکس کام نہیں کریں گے جس کے ذریعے سے بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. بہرحال میرے الفاظ میرے وہ جذبات کا احساس کا حصہ ہیں جس کے لیے میں نے بہت سارے آرٹیکلز بھی اس کے اندر لکھے ہیں. یہ ان تمام 18 آرٹیکلز کا مجموعہ ہے انگریزی میں، جس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور بھی دیگر 5 کتابیں ہیں. لیکن آج کے موضوع کو میں اس سے ہٹ کے 2-3 باتیں بول دیتا ہوں تاکہ میری اس تمہید سے وہ باتیں کنیکٹ ہو پائیں. 2-3 چیزیں ڈاکٹر صاحب اس پر ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے کہ گراوٹ کے جو اسباب ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ گراوٹ کا سب سے بڑا اندرونی سبب حقوق العباد کے نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے. کسی معاشرے کی، سماج کی ناکامی کا پہلا سبب حقوق العباد کے نظر انداز کرنے سے ہوتا ہے. اب ہم کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا کنتم خیر امت اخرجت للناس کا حق ادا کیا ہے. کیا ہم اپنی ہی بیٹیوں کو میراث ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم عیسائیوں جیسا ہم نے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کیا ہے؟ کیا ہم سکھوں جیسا گردواروں میں
کھانے کے انتظام جیسا ہم نے حق ادا کیا ہے، ہم نے اپنے ہی بھائیوں کی ترقی کو برداشت نہیں کیا۔ حقوق العباد کا جو سبق ہے ہم کو گھر سے ہی سیکھنا ہے، پھر اس کو ہم اجتماعی لیول پر لے جائیں گے، قومی سطح پر لے جائیں گے۔ جو قوم حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتی ہے وہ اپنے پہلے ہی گھر کی جو دہلیز ہے وہاں ناکام ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ آدمی کروڑ پتی ہو جائے، چاہے وہ فلاں ہو جائے، وہ چاہے کسی دستوری عہدے پر، بڑے سے بڑے عہدے پر براجمان ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی قوم، اس کا معاشرہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دیگر مذاہب میں، دیگر معاشروں میں حقوق العباد کا جو تصور ہے، ان کے پاس مقدس کتابوں کی غیر موجودگی اور ان کے پاس جو کلچرل ویکیوم ہے، نہ ان کے پاس کسی پیغمبر کا تصور ہے، نہ ان کے پاس کوئی ورچیوز اور ورچوئلز کا تصور ہے، لیکن ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے حقوق العباد کو نظر انداز کرنے کا پتہ نہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے ایکسکیوزز لیے جاتے ہیں۔ یہ چیزوں کو انٹراسپیکٹ کرنا ہے، اپنے گریباں میں جھانکنا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور کہاں ہم سے بیزاری ہوئی ہے۔ دوسری جو گراوٹ کے اسباب کی جو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رسم اسلام پر زور اور روح اسلام کی مخالفت اور اس میں غفلت برتتے ہیں۔ میں اس پر زیادہ روشنی ڈالنا نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ دانشور آپ سے بولیں گے کہ آج ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہماری 1.5 کی مسجدیں ہماری اپنی مسلک کے لیے وقف ہو گئی ہیں۔ ہماری جو سملیرٹیز 90% تھی وہ 10% اختلاف کا شکار ہو گئی ہیں۔ ہمارا اجتہاد ہمارے لیے ہی ہم پر عذاب بن گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ ہم بعض ورچیوز کو لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے چیزوں سے روح اسلام سے غفلت کرنے لگتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اپنے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑی معنی رکھتا ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے ان وجوہات میں سے کہ ہمارے اندر بحیثیت مجموعی منافقانہ روش ہو گئی ہے۔ ہم ہپوکریٹس بن گئے ہیں، ہم دوغلے پن کا شکار ہیں۔ ہماری انفرادی زندگی ایک ہوتی ہے، ہماری اجتماعی زندگی ایک ہوتی ہے۔ ہم اپنے چہرے پہ ماسک لگاتے ہیں، ہمارے اپنے عوامی نمائندوں کے سامنے ایک بات کرتے ہیں اور مخبری کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں، اور حقیر مفادات کے لیے اپنے ضمیر اور اپنی شخصیت کو بیچ دینا یہ فخر سمجھتے ہیں، عظمت کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اس دوغلے پن سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا اور یہ منافقانہ روش ہم کو چھوڑنی ہوگی، تب کہیں جا کر ہماری زندگی کے اندر ایک قسم کا نکھار آئے گا۔ آپ گھریلو زندگی میں بھی ایک روش اختیار کریں گے، اجتماعی زندگی میں بھی ایک روش اختیار کریں گے، پرسنل لائف اور کلیکٹیو اور سوشل لائف کے اندر ہماری ایک یکساں روش جو ہوگی ہمارے اپنے معاشرے کو گرنے سے بچائے گی۔ اس کے لیے انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ہم دوغلے پن کا شکار ہیں۔ کیا ہماری آئیڈیالوجیز ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کو کس طرح رہنا ہے؟ میں ان اسلاف کے واقعات کی طرف بولنا نہیں چاہتا، بتانا نہیں چاہتا کہ کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں، بلکہ ایک سورت تو سورہ منافقون کی کے نام سے نازل ہوئی تھی، اس میں تمام چیزیں کا ذکر
اظہر من الشمس کی طرح کر دیا گیا ہے، لیکن آج بحیثیت مجموعی ہماری اجتماعی اکثریت دوغلے پن کا شکار ہے. چاہے وہ محراب ممبر سے بات کی گئی بات ہو، چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں عمل کرنے کی بات ہو، جب بات اپنے آپ پر آتی ہے یا پھر دیگر شعبے جائے حیات پر آتی ہے تو ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں. چوتھی وجہ ہم جمود اور بدلاؤ کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی نئی چیز اور اس کو ہم نے بھگتا ہے. استنبول میں ہم نے بھگتا ہے، اسپین میں ہم نے بھگتا ہے، کتابوں کے چھاپنے کی مشین جب پیدا ہوئی تھی اس کی مخالفت میں ہم نے بھگتا. ہماری تاریخ بڑی طویل ہے. کوئی قوم کسی ایک دن میں ناکام نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ڈوبنے کے لیے ایک وقفہ درکار ہوتا ہے. جمود یا بدلاؤ کی ہم اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ مخالفت کرنا گویا کہ فرض عین ہے. اختلاف کو، تنقید کو ایک حد تک رکھنا چاہیے، لیکن مخالفت اور مذمت یہ دونوں چیزیں اجتماعی زندگی کی ناکامی کی بہت بڑی مثال ہے. میں نے غالباً 15-7 منٹ لے لیے ہیں اور 2-3 منٹ انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. اس کے بعد دیگر جو وجہ ہے، 5ویں وجہ سائنس اور مغربیت کی من جملہ مخالفت کی جاتی ہے. اور اندھا دھند مخالفت کی جاتی ہے. یہ چیزیں ان ایلیٹس کے اندر تو نہیں پائی جاتی، لیکن ہمارا درمیانی اور یہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور ہمارا جو آرتھوڈکس طبقہ ہے، اگر ہم کو جانچنا ہوگا کہ ہمارے وہ عرب ممالک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوئی تھی، ان کا نظام اسلامی نظام سے کتنا ملتا جلتا ہے، اور جہاں مسلمان بچے اپنے ویزے کے لیے تڑپتے ہیں ان کا نظام کتنا اچھا ہے، تو یقیناً ہماری نئی نسل، ہماری نسلیں وہیں سیٹل ہونے کو ترجیح دیں گی. اور پھر یہ جو عرب ممالک ہیں یہ سیٹل ہونے کی ہم کو ترغیب نہیں دیتے، نہ وہ کشش رکھتے ہیں. وہاں کا امام بھی سرکاری توثیق کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا. اگر وہ دے دے کسی صورت میں تو پھر وہ اپنی زندگی کا آخری دن وہ دیکھ لے گا. کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی ترجیحات کو چھٹویں سب سے بڑی وجہ گراوٹ کی. ہم خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اس کو ماننا چاہیے. میں ان لبرل طبقے کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو بہت زیادہ الٹرا سیکولر ہیں. میں اور بھی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. جہاں ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ ہماری اپنی ترقی کو، سماجی ترقی کو انشور کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. میں ان تمام گہرائیوں سے GER یا پھر GDP، GNP، یہ تمام معاشی اصطلاحات کو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے کوئی قوم پراسپر ہوتی ہے. ساتویں وجہ
تقدیر پر انحصار ہم بہت کرتے ہیں. ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے. گھوڑا باندھنا اور توکل کرنے میں فرق کیا ہے؟ ناکام قومیں بغیر کام کیے کے، بغیر اپنا حصے کا حق ادا کیے کے آسمانی مدد کی توقع رکھتی ہیں. جی ہم نے دیکھا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے. تاریخ ابن زیاد کی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اسپین کے اندر انہوں نے چڑھائی کی تو اس وقت عیسائی علماء غالباً یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پسینہ جائز ہے کہ ناجائز. کیا ہے سب جائز ہے کہ ناجائز ہے. ان چیزوں میں تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس پر تو ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ نے کیا تدبیریں کی اور کتنی تدابیر کی وجہ سے ہم کو نوبل پرائز حاصل ہوئے. کیوں ہمارا نوجوان، ہر 5واں نوجوان جیلوں میں بند ہے؟ کیوں ہمارا 7واں نوجوان بے روزگار ہے؟ کئی ایسی چیزیں ہیں. سچر کمیٹی نے ان کو ہائڈ کیا تھا اور کئی دیگر کمیٹیز نے. کرائم ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اس کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں. تو کب تک ہم ان چیزوں پر تکیہ کریں گے؟ اپنے حصے کی شمع جلانے کی جو بات ہوئی ہے وہ ہم کب تک اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے؟ بہت جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے حالیہ برسوں میں کہ انفرادی طور پر تو ہم ایکسل کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہماری تنظیمیں انتشار کا شکار ہیں. کہیں اخلاص کی کمی، کہیں شہرت کی تمنا، اور کہیں سیاسی ایفیلیشن، اور کہیں اقتدار کی ہوس. یہ چیزیں آپ نے حال ہی میں دیکھا. اب میں سنگ کی مثال نہیں دوں گا کہ وہ کتنی مخلص ہے اپنے کام کرنے کے لیے، بلکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں حیدرآباد سے جنہوں نے ہجرت کی تھی 7-8 سال نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو، جہاں صرف آلو ملتے ہیں ٹرائبل ایریاز میں، اور وہاں انہوں نے اپنی واپسی کی اپنے شہر کو، وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بننے کے بعد. تقدیر اور تدبیر کا جو سبق انہوں نے سیکھا ہے ہم سے زیادہ، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور ہم نے کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ذہن کی یا پھر دوسروں کی ریشے دوانیاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو کھویا ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کو ہم سے چھینا بھی گیا ہے. آخری بات میں کہہ دوں کہ لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں، یہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے. میری مراد یہاں لیڈرشپ وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو صرف لوک سبھا اور راجیہ سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں آواز اٹھاتی ہیں. یہ ادارے صرف 7 منٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو اپنا قانون 6 منٹ میں بلکہ 5 منٹ میں یا بغیر بحث کے پاس کر دیتے ہیں. We are unfortunate to have a defunct law making bodies. وہ دور گئے 80 سے پہلے کے، جب جو ہے ایک بل پر تقریباً 20 سے 25 منٹ بحث ہوتی تھی، پھر ایک بہترین فلٹرڈ لا پاس ہوتا تھا، جس کے بعد جو ہے پھر دوسرے ایوان کو وہ جاتا تھا. لیکن آج جس کے لیے اور جس کو بنایا گیا ہے وہی کام ڈیفنکٹ ہو رہا ہے. یہ لیڈرشپ ہماری قانون ساز اداروں کی نہیں ہے، بلکہ ہماری لیڈرشپ ہمارے اپنے اداروں کی بھی ہے.
اب یہ لیڈرشپ مسجد کی بھی ہو سکتی ہے, کوئی پرسنل لا بورڈ کی بھی ہو سکتی ہے, یا کسی قبرستان کے ادارے کے صدر کی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ بھی کفن بیچ کے پیسے کماتا ہے تو پھر وہ ایک لیڈرشپ ناکام لیڈرشپ ہے. تو ہم کو براڈلی اگر کسی لیڈر کو نہیں بنانا ہے تو کم سے کم خاندان میں کسی ایک لیڈر کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مسائل کو ریپرزینٹ کرے, لابینگ کرے. جی 545 ایم پی مل کر ہندوستان کا سیاسی مقدر طے نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے سماجی, معاشرتی, مذہبی, ثقافتی ادارے ہیں جو ہمارے سیاسی مقدر کو طے کرنے کے اندر تگ و دو کرتے ہیں. پالیسی میکنگ, پالیسی ایویلویشن اور ان کے جو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے میڈیا کے اندر, اور میڈیا کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ آپ اس پر پرائم ٹائم پہ بات کریں. ہماری میڈیا لیڈرشپ بھی ناکام ہوئی ہے. ہم اپنے مسائل کو صحیح طور پر ہم کو بولنا نہیں آیا. اگر کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی وہ مسجد کی دیوار بنا دو, اردو پہ بورڈ لکھ دو, اور قبرستان کی دیوار زندوں سے زیادہ مردوں کی حفاظت کی فکر. یہ ہماری لیڈرشپ کا ایک حصہ ہو چکی ہے. ہمارے جو براڈر پرسپیکٹیوز ہیں, جو ہمارے آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں, ان پر بات ہونی چاہیے. میں نے غالباً 20-25 منٹ لیے ہیں. آپ حضرات, تھینکس فار یور پینفل لزننگ اینڈ پیشنٹ فار لزننگ. میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم. جی میں مولانا عبدالقیوم ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ محترم ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب کا استقبال کریں, اور میں ارتقاء بھائی اور مشتبہ بھائی اور سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ کتاب کی رسم اجرا فرمائیں. ڈاکٹر محمد غوث صاحب نے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی موضوع کے مناسبت سے اپنی فکر کا اظہار کیا. میں نے ان کی تقریر کا جو تھوڑا سا تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے جو اسباب زوال ہیں ان میں سب سے اہم چیز یہ بتائی کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں, رسومیات کی گرفتار ہیں, روح اسلام سے ہم کو اجتناب برت رہے ہیں, انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں ہماری تضاد ہے, ہماری انفرادی فکر اور اجتماعی فکر میں تضاد ہے, نئے افکار اور سائنسی رویوں کی قبولیت میں ہچکچاہٹ, خواتین کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی, تقدیر پر انحصار اور تدبیر میں تساہل, اجتماعی مقاصد میں خلوص کی کمی اور قیادت کی کمزوریاں. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے. میں درخواست کر رہا ہوں محترم مشتبہ فاروق صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. ہمارے یہ ایک اطمینان و وقار کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب ہوتے ہیں, اور ان کے آنے کے بعد مجھے اس معنی میں تھوڑا سا طمانینت محسوس ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں تو اب چیئر وہ اطمینان سے کر لیں گے. اس مجلس کے لیے میں کوئی رسمی الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے مہمان ڈاکٹر غوث صاحب کا
تذکرہ اس معنی میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ مہمان ہیں تو تکلف کیا جائے. جو خیالات انہوں نے رکھے ہیں وہ بہت محتاط اور بہت جامع، مختلف موضوعات کو عنوان دے کر انہوں نے اکتفا کیا ہے. اور جتنی باتیں انہوں نے کہی ہے وہ ایک مستقل عنوان ہے جس پر بہت لمبی گفتگو کی ضرورت ہے. ان کا اس طریقے سے عنوان دے کر اپنی بات کو سمیٹ لینا وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یک طرفہ گفتگو نہ ہو یہاں سے، بلکہ موجود جو ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ ان میں سے بیشتر ہم سے بہتر سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ کچھ لوگ کچھ کہیں اور کچھ نہ کہیں. تو میں اپنے احساسات کو بھی شرکاء میں سے ایک شریک سمجھ کر شیئر کرتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، اس توقع کے ساتھ کہ ہم سب اس میں بلا تکلف پارٹیسپیٹ کریں گے. اس میں جو عنوان مولانا نے دیا عبدالقیوم ندوی صاحب نے، تو وہ عنوان کا تقاضا تو یہ تھا کہ بہت وسیع الاطراف تھا اور اس کے تقاضے جامعیت کے ساتھ کچھ عنوانات کے تحت ڈاکٹر صاحب نے پیش فرما دیے. میں نے تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اردو اکیڈمی ہے، اردو ہے تو اردو پر کوئی بات ہوگی اس میں، لیکن یہاں تو پوری ملت ہی زیر علاج آ گئی. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں اپنے احساس کو شیئر کرتے ہوئے اور اس جملے سے کو مستعار لیتے ہوئے ڈاکٹر غوث صاحب کے کہ عروج ہو یا زوال کبھی ایک دن میں نہیں آتا. عروج کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے اور پھر وہ عروج بھی اتنا تابناک ہوتا ہے کہ زوال کا شکار ہوتے ہوتے مدت درکار ہوتی ہے. اس لیے جو بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہ تو ایک معجزہ ہے. اتنی کم مدت میں اتنا مؤثر انقلاب دنیا کا کوئی شخص، کوئی ریفارمر نہیں لا سکا. اور شارٹ میں سیرت کے اس پہلو سے میں استفادہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ جو ڈائنامزم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو شخص مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اور اس پر پھر جانے کے بعد فوری ایک جنگ بھی لاد دی گئی، تو اس پہلی جنگ کی شرکاء کی تعداد سے تقریباً لوگ واقف ہیں 313. کچھ اعداد و شمار کو میں اپنے مقصد کے لیے ریفر کر رہا ہوں تاکہ اس کو ہم جلد سمجھ کے آگے بڑھ جائیں. دوسری جنگ ہے احد کی، 1000 نکلے اور منافقین کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، تو رئیس المنافقین کے ساتھ 300 لوٹ گئے. 1000 ہی مان لیں منافقین کے ساتھ مسلمانوں کی عسکری تعداد کو، چاہے ہمارے درمیان منافقین ہوں لیکن ہیں تو اپنے ہی بھائی، تب بھی 1000 ہوئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خندق تو اندر لڑی گئی، لیکن پھر حدیبیہ کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً 1600 ہے. حدیبیہ کے وقت 1600 ہے. حدیبیہ کے بعد جو ہے پھر وہ حج ہے نا مولانا. حج میں ایک تعداد ملتی ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ سے اوپر کی ہے. یہ جو ارتقاء ہے 313 سے 10 سال کا 10 سال کا ہے. مزید اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور فگر میں کوٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو جو اسٹیٹ آپ نے چھوڑی وہ 12 لاکھ اسکوائر مائل پر محیط تھی. جس شخص کو مکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا، جو مدینہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مواقعات کی بنیاد پر اپنے کسی ساتھی کے ساتھ منحصر رہا،
10 سال میں وہ ایک اسٹیٹ چھوڑ کر جاتا ہے، اور وہ اسٹیٹ کا رقبہ جو ہے 12 لاکھ اسکوائر مائل. اس کو آپ اگر پر ڈے پر ڈیوائڈ کر لیں تو تقریباً 234 کلومیٹر کا ڈیلی کا ایڈوانسمنٹ آتا ہے. ایک پلاٹ نہیں، 234 اسکوائر کلومیٹر پر ڈے، 23 سالہ نبوی زندگی میں، 10 سال میں. اس سے میں جس چیز کو ریفر کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ انحصار نہیں، بلکہ وہ تدبیر، وہ جستجو، وہ کمٹمنٹ، وہ استقلال، وہ کیسے بلندیوں کی راہیں ہموار کرتا ہے. اور پھر چند سال ہی تو گزرے، خلافت کی بحث پر ہم نہیں جاتے، لیکن یہ ہے کہ اس بحث میں بھی نہیں جاتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپروچ کیا رہا، خلافت ملوکیت میں کیسے بدلی. یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ہم عروج کے تقاضوں میں سے تذکرہ کر کے تھوڑا سا اس زوال کی طرف آنا چاہتے ہیں اور پھر اس سے ابھرنے کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو نوعیت یہ ہوئی کہ چند دہائیوں میں مسلمان دنیا کی معروف مہذب دنیا کے بڑے حصے پر قابض تھے، اور یہ قبضہ جو ہے صدیوں رہا، ابھی حال حال میں رہا. 19ویں صدی کے اوائل تک 3 ڈائناسٹیز ہیں، ترکی ہیں ترک میں، صفوی ہیں ایران میں، اور مغل ہیں بر صغیر میں. تب تک مسلمان ہی اس دنیا کی سب سے غالب طاقت تھے. وہ اپنا اس اخلاق کھو چکے تھے جن اخلاقی تقاضوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے وہ بھی حوالہ دیا کہ وہ پرنٹنگ مشین جو جرمن میں ڈیولپ ہو گئی تھی، ترک سلطنت کے مفتی اعظم نے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا، اور پھر پرنٹنگ میں آنے کے لیے صدیاں لگی، تقریباً 300-350 سال لگے. تو وہ ملت جو ریسرچ کی بنیاد پر اٹھائی گئی تھی، وہ پہلی وحی جس کے بارے میں کہا گیا کہ علم کے حوالے سے اور اس کے بارے میں خلافت کی بنیاد پر ادخال رب الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کی اساسی ریسرچ کہی گئی. مجھے وہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب جو ابن جوزی نے بیان کیا ہے، ابن قیم الجوزی نے. وہ کہتے ہیں علم وہ نہیں ہے جو دریافت ہو چکا، وہ معلومات ہے. جو دریافت ہو گیا وہ معلومات ہے. علم وہ ہے جو اس میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ. جو اس منصب پر ہوتا ہے وہ خلافت کا حامل ہوتا ہے، یعنی تمکنت کا، مملت کا حامل ہوتا ہے. اس کے لیے عقیدہ شرط نہیں ہے، اخلاق شرط نہیں ہے، وہ تو ہمارا حسن ہے، ہمارا ایمان ہے جو اس کو جامعیت اور کمال کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جو آج غالب قوتیں ہیں وہ اس عقیدے کی، اس اخلاق کی حامل نہیں ہے. جس چیز کو ہم بے شرمی، حدود کی پامالی، جس نام سے بھی تعبیر کریں، وہ ساری خرابیوں اور قباحتوں کے باوجود وہ غالب ہے. تو میں اسی پر تھوڑا سا ٹھہر کر اپنی گزارشات کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ احساس کھو چکے تب بھی وہ اثرات اتنے تھے کہ ہم کو زوال پذیر ہونے میں صدیاں بھی تھیں. لیکن کیا اب بھی ہم اس کا ادراک کر سکیں؟ مجھے جتنا کچھ گھومنے پھرنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے بہت کم امید نظر آتی ہے. اور میں آپ کو یعنی 2-3 مرتبہ ڈاکٹر صاحب مجھے علی گڑھ میں AMU میں کچھ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا. جنرل ضمیر شاہ صاحب کا زمانہ تھا اور وہ اناگرل فنکشن میں ہم سٹیج پر تھے، جنرل صاحب سامنے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا جنرل صاحب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ آیا ہے سچر کا، اس سے پہلے تک ملت پر یہ الزام تھا کہ اس کا منہ بھرائی ہو رہی ہے اس کی.
لیکن ایک ڈاکومنٹ نے بیانیہ بدل دیا، نیریٹو چینج ہوا. اب اس کے بعد میں پوسٹ سچر کیا افرمیٹو سچویشن ہے تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ہمارا مدارس کا تنہا مسئلہ نہیں ہے، دانشگاہوں میں دانش مفقود ہے. یہاں بات پھر بھی یہ نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کتنے جو ہے اسلام پسند ہے اور آپ کتنے جو ہے لبرل ہیں. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ آپ جس پس منظر سے اپنی شناخت رکھتے ہیں اس ملت کی شناخت کیا ہے، اور جس ملت کے بارے میں کہا گیا کہ آج ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں. آپ نے خود ایک دو فگر دے دیے نہ کہتے کہ جیل میں کتنا ہے اور فلاں میں کتنا ہے. جو بھکاریوں کا سروے ہے تو ملت اپنی آبادی سے دگنے تناسب میں بھکاری ہے، اور بڑی تعداد ان کی جو ہے خواتین کی. جیل کی آپ نے رعایت کی 5واں حصہ 35-37% ہے. میں ان عادات سے اسی بحث کو آگے بڑھانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس ملت کی استعداد یہ ہو، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے علم ہی کی بنیاد پر بات کی جائے، تو جس کے پاس گریجویٹس 4% سے بھی کم ہو، جس میں ساری فیکلٹیز آ گئی 4% سے بھی کم، وہ ان قوموں کا مقابلہ کریں گے چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں جو علم میں فائق ہے. علم تو دلیل سے کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. میں نے کبھی پڑھا تھا کہ سید نے یہ بات کہی تھی. جب سر سید انگریزوں سے کاؤنسل میں منتخب ہوئے تو انہوں نے کاؤنسل کے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پرکھا اور کہا کہ جب میں ان لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت بونا پاتا ہوں. سید جیسا آدمی بھی ان اسکالرس کے درمیان رہتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بونا پاتا ہے. آج بھی دیکھ لیجیے، ہم آپس میں تو کانے راجا ہو سکتے ہیں، لیکن جن قوموں سے سابقہ ہے ان کے درمیان بیٹھتے ہیں تو بونے بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے رینگنا بھی نہیں سیکھا ہے. تو چاہے علم کی تشویق اتنی مفقود ہو، اس سے شعور کی توقع قبل از وقت ہوگی. ہم جو ان سے چاہتے ہیں تو شاید وہ کچھ بہت سی چیزیں آپ نے کہا کہ صاحب ہمارے درمیان ٹیلنٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا ریکگنیشن تو ہو، ان کو آئیڈینٹیفائی تو کیا جائے. لیکن میں کہوں صاحب میں جماعت اسلامی کا ہوں تو میں تو اب تو مستند ہو گیا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر از ڈاکٹر، اور جو ان کا میدان ہے اگر ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے ہیں تو یہ کفران نعمت ہوگا. یہ ہمارے درمیان کی نعمتیں ہیں جو اپنے اپنے سیاق رکھتی ہیں، کوئی کسی جامعیت کا دعویٰ نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ ایک دو اور سوال رکھ کے بات، کیونکہ میں ان چیزوں پر نہیں جانا چاہتا جتنے عنوانات ڈاکٹر صاحب نے اٹھائے ہیں، لیکن یہ بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ وہ جو قانون سازی وہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مباحث نہیں کرتے، وہ اپنا ایک فکری پس منظر رکھتے ہیں اور ان کے پاس تھنک ٹینکس ہیں، اور وہ بہت پہلے سے اس کے نوک و پلک درست کر چکے ہیں. تو جس چیز کو نافذ کر رہے ہیں ان کو آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ جاگے اور انہوں نے کوئی قانون پیش کر دیا. نوعیت یہ ہے کہ اپنے فکر کے پس منظر میں وہ آپ کی فکر کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ کے مشورے اس میں قبول کریں. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ پریپئر نہیں تھے اور انہوں نے آل آف اے سڈن کوئی ادھوری سی اور ناقص سی چیز پیش کر دی. ہماری ہوش مندی کی دلیل تو یہ ہے کہ انہوں نے مینیفیسٹو میں لکھا 370 ریپیل کریں گے، بابری مسجد کنکلوڈ کریں گے، 3 طلاق نافذ کریں گے. اب انتظار کرتے رہیے یونیفارم سول کوڈ کا. میں اس سے پہلے کی ایک نشست میں
ڈاکٹر رضوی صاحب اور لوگ یہاں موجود ہیں. اب ریسنٹ بحث انہوں نے جو کھڑی کی ہے وہ یہ کھڑی کی ہے کہ مائنورٹی رائٹس کے جو سیکیورٹیز ہیں آرٹیکل 29 اور 30 اس کو سائنٹیفکلی ڈیبیٹ کر کے لا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. میں اس کی تفصیل میں اس لیے جانا چاہتا کہ پھر تقریر ہو جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ان کے ریسرچ ہے اور ریسرچ کی بنیاد پر وہ یہ ثابت کرنے میں اگر اسی پیپر پر اکتفا کیا جائے تو کامیاب ہے کہ کیوں مائنورٹی اسٹیٹس دیا جائے. پھر دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ ہندوستان کے دستور کی خلاف ورزی ہے کہ مدرسہ یا پاٹھشالہ یا گمپاس کے سسٹم کو ریکگنائز کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب مدارس کو اگر آپ ریکگنائز کرتے ہیں، وہ اتنا کہہ کر تو نکل گئے پاٹھشالہ اور گمپاس، بعد میں انہوں نے پاٹھشالہ اور گمپاس پر بحث نہیں کی، انہوں نے صرف مدارس پر بحث کی. انہوں نے کہ یہ کیسا ریکگنیشن ہے کہ جو دستور سارے دیش واسیوں کو سیکولر بنیاد پر تحفظ دیتا ہے، وہی دستور کسی کو مذہبی بنیاد پر سیکولرزم سے ہٹ کر اپنی شناخت کی اجازت دیتا ہے. مذہب آپ کا داخلی مسئلہ ہے، آپ نے گھر میں پڑھائی ہے، لیکن اسٹیٹ کیسے ایک مذہبی تعلیم کو ریکگنائز کر سکتی ہے، گرانٹ دے سکتی ہے؟ ایک دستوری سوال ہے. وہ تو اسی طریقے سے سائنٹیفکلی ڈیبیٹ کھڑا کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ماحول بناتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ یا قانون لے آتے ہیں. آپ کچھ بگاڑ نہیں پاتے. اب آخری احساس یہ درج کرتے ہوئے کہ اردو اب جہاں پہنچ گئی ہے، کل سے لے کر آج تک کم ہی فرق آیا ہے. کل وہ انگریز سے دشمنی تھی جس کی وجہ سے ہم انگریزی سیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور راجا رام موہن رائے سبقت لے گئے، سید پیچھے رہے، کچھ کیا. لیکن یہ ہے کہ آج بھی ہم زبانوں کے کو شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اردو ہماری تہذیبی ضرورت ہے، اردو ہماری شناخت ہے، ہماری تہذیب ہمارا اخلاق ہے. میں وہ اشعار کہہ کر بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اردو سے ہمارے یہ ساتھی جانتے ہیں، میری ایک شناخت جو ہے وہ اقرا اردو اسکول سے وابستگی سے ہے. الحمدللہ ایک کانا راجا اقرا اسکول بھی ہے اس میں، لیکن اس کے بعد میں نے کچھ قائم کیے تو انگلش اسکول بھی قائم کیے. ہم میں سے کون ہے یہ اعتماد سے کہے کہ نہیں صاحب اردو ہی میں پڑھاؤں گا؟ اس لیے کہ اردو میں پڑھانے سے مستقبل جو ہے مخدوش ہو جاتا ہے. کوئی زبان اگر وہ علمی استعداد سے اپنے آپ کو انرچ نہیں کرے گی، وہ کمپیٹ نہیں کر سکے گی. وہ اگر سکہ راج الوقت نہیں ہوگی تو وہ ہوگی بہت قیمتی، لیکن وہ اصحاب کہف کا سکہ ہوگی، جس کو کوئی تقدس تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن وہ سکہ روا نہیں ہو سکتا. اور نہیں ہو سکتا ہے تو اس زبان کو اگر تعلیمی اس کو ریاستی سرپرستی اس میں وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہ ہو تو پھر ہم مطالبہ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ سچویشن یہ خراب ہے کہ ٹھیک ہے مادری زبان میں ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ جو سکہ روا ہے اس کے سلسلے محنت کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اردو میں سیمی انگلش کیوں نہیں ہوتا کہ بچے اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کمپیٹنسی بڑھائیں؟ تو ایسی بہت سی کمزوریاں اس رپورٹ میں آئی ہیں کہ مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کیسے استحصال کر رہا ہے اور کیسے غفلت کر رہے ہیں. تو اگر اردو کم ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ حیدرآباد اسٹیٹ کی ایک شناخت تھی کہ حضور نظام نے عثمانیہ میں وہ سائنٹیفک اپروچ اختیار کیا تھا اور وہ مختلف میدانوں کے ماہرین سے علم کا استقبال کرتے رہے. اب ہمارے پاس بہت سے سوتے خشک ہیں، تو اور اردو اکیڈمیز کے مقابلے میں تلنگانہ کی اکیڈمی کو موقع بھی ہے، احساس بھی ہے، شعور بھی ہے. تو یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ اگر آپ ریسرچ نہیں کرتے ہیں تو ریسرچ کو ترجمہ کر دیجیے، تو معلومات تو ٹھیک ہو جائے صحت مند، تو کچھ دارالترجمہ کی شکل ہو سکتی ہے.
اور درسیات کو پھر ان چیزوں کو آپ ضرور لا رہے ہوں گے جو آج NCERT وغیرہ کے حوالے سے ریسرچ کے ساتھ آ رہی ہیں، انٹرنیشنل آ رہی ہیں. بلکہ یہ بھی گفتگو کا موضوع ہے، میں کروں گا نہیں، لیکن ضرورت ہے کہ NEP کو اگر ہم صحیح تناظر میں نہیں سمجھیں گے تو ڈاکومنٹ تو وہی نافذ ہونے جا رہا ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی. اور وہ ڈاکومنٹ میں سے ریلیکٹنس ملت کا یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے NEP صرف مسلمانوں کے لیے آئی ہے. آپ ہے کتنے 15%. انہوں نے اپنے بچوں کی نسلوں کے لیے لایا ہے، اپنی نسلوں کے لیے لایا ہے، تو اپنی نسلوں کو ایسی وہ کل نہیں کریں گے. لیکن ہم اسی ہیزیٹیشن کے ساتھ، اسی تردد کے ساتھ، اسی گریز کے ساتھ اگر جئیں گے تو اسی طریقے سے اپنی مسلم گھیٹوز میں جئیں گے کہ اللہ نے تو ایک پلورل سماج میں پیدا کیا تھا، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے پاکستان کو ہم آباد رکھیں گے. اور انسانی سطح پر، ملکی سطح پر ہم ایسٹ کے طور پر شاید ابھر نہیں سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی گفتگو جو ہے وہ کچھ سوالات ہی اٹھاتی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس طریقے کے سوالات پر گفتگو ہوتی رہے اور ہم باہم کنسنسس بنا کر اپنے رویوں کو صحت مند بنانے کی جستجو کر سکیں. مجھے آپ حضرات نے گوارا کیا، برداشت کیا، بہت شکریہ. میں نہایت ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں آج کے صدر نشست محترم ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب سے کہ اپنے خیالات کے ساتھ. آج کی یہ خصوصی نشست دو وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے. اول تو یہ کہ حیدرآباد اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے معتمد خاص ڈاکٹر محمد غوث صاحب کی ایک جامع اور مفصل کتاب ڈیولپمنٹ ڈائنامکس آف انڈین مسلمز ایشوز اینڈ ٹرینڈز، اس کا افتتاح عمل میں آیا. اور مجھے یقین ہے آپ تمام حضرات میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حیدرآباد کے بعد اگر کہیں اس کتاب کا افتتاح ہوا ہے تو وہ اورنگ آباد میں ہوا ہے. اس خصوصی نشست میں میرے کرم فرما میرے دوست محترم مجتبی فاروق صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ حضرات نے ڈاکٹر محمد غوث صاحب اور جناب مجتبی فاروق صاحب دونوں کی مدلل، مفصل اور جامع تقاریر سنی. جن اسباب کا میں بہت عرصہ قبل میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، آپ سبھی یقیناً اس سے واقف ہوں گے، اسباب زوال ملت اسلامیہ. بڑی مشہور کتاب ہے اور انہوں نے کئی اسباب اس ملت کے زوال اور انحطاط کے اور بہت مدلل انداز میں گنوائے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس جامع انداز میں ڈاکٹر غوث صاحب نے، ظاہر ہے کہ ان کی کتاب میں اور بھی بہت سے ایسے اہم نقطے اور مباحث چھیڑے گئے ہیں جن کے توسط سے، جن کی مدد سے، جن کی تفہیم سے ہم اپنے معاشرے، اپنی ملت اور ہماری ملی ڈھانچے کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن بہت ہی مختصر اور مدلل انداز میں انہوں نے جن اسباب کی طرف اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان اسباب پر صرف غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لاہ عمل ترتیب دینے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر یہ اسباب ہیں تو ہمارا انفرادی اور اجتماعی لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. ہمارا اجتماعی عمل
انفرادی طور پر ہمارا عمل ایک بہت اہم موضوع جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں نے سرسری طور پر کتاب مکمل طور پر پڑھنے کا نہ موقع تھا نہ موقع ملا، لیکن میں نے اس کے عنوانات دیکھے جو فہرست ہے مضامین کی، تو اس میں دو اہم موضوعات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ ہے پالیٹکس آف انکلوژن اینڈ پالیٹکس آف ایکسکلوژن، کہ ایک ڈائیورس مختلف اقوام، مختلف مذاہب، مختلف عقائد، زبانوں، علاقوں کے تہذیب و تمدن کا یہ جو مجموعہ ہے ہمارا ملک، یہ کسی ایک زبان، ایک مذہب، ایک تہذیب، ایک معاشرہ، ایک رسم و رواج یا کسی ایک نظریے کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا۔ ہمارے آئین میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پلورلسٹ ہے، کثیر الابعاد ہے، اس کی ایک کوئی ڈائمینشن یا ایک کوئی بہت ایک سمت نہیں ہے، کثیر السمت ہے، مختلف سمتوں میں رواں دواں ہے۔ اس کے باوجود مصطفیٰ فاروق صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اس کثیر الجہت، کثیر السمت، کثیر البعد ملک میں ایک مخصوص نظریے کو، ایک مخصوص آئیڈیالوجی کو بہت منظم انداز میں اس اور بہت ہی سائنسی انداز میں اور قوانین اور آئینی حوالوں کے توسط سے دھیرے دھیرے باضابطہ نافذ کیا جا رہا ہے، اور جس کی آپ مخالفت کریں تو کوئی اپنے طلاق کی مخالفت کر لیں، آپ جو ہے آپ کے پرسنل لا کے معاملات میں کر لیں، جو نیا تعلیمی نظام جس کا ڈھانچہ آیا وہ جب بھی شروع ہو، 24 میں 22 میں جب بھی شروع ہو جاؤ، تعلیمی نظام پر بحث کر لیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اقلیتیں، میں صرف مسلم اقلیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسری تمام اقلیتیں، آئینی طور پر تو جو اقلیتیں وہ الگ ہیں، لیکن سماجی اعتبار سے جو اقلیتی طبقے ہیں وہ چاہے جو کر لیں، کہ چاہے جتنی مخالفت کر لیں، ان منصوبوں کے بدلنے کے امکانات سر دست نظر نہیں آتے۔ مستقبل میں جو ہو، مستقبل سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم تو صاحب ایمان راسخ العقیدہ ہیں، اور مستقبل جو ہے ہمارا، ہم اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل کے فیصلے جو ہے من جانب اللہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے کہ اعداد و شمار جو ہے بڑے مخدوش ہو گئے، خدشے قائم کریں ایسے ہو گئے کہ ہمارا تحتانوی ثانوی تعلیم میں خواندگی کا جو کی شرح ہے، اعلیٰ تعلیم میں ہماری شمولیت، اگر ہمارا آئین شمولیت پر، شرکتوں پر زور دیتا ہے کہ اس میں سبھی زبان، سبھی رسم و رواج، سبھی عقائد، سبھی نظریے کہ لوگ شریک ہوں، تو ہماری اپنی شرکت کو بھی یقینی بنانا یہ ہماری اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہماری ترقی، ہماری خوشحالی، ہمارے بہتر مستقبل کی ضمانت ہم یہ توقع کریں کہ ہمارا آئین ہی دے دے، اور ہم اس کے لیے جدوجہد نہ کریں، تگ و دو نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تناسانی کا ایک مرحلہ ہے، اور جو قومیں تناسانی کا شکار ہو جاتی ہیں وہ بتدریج انعطاف پذیر ہوتی ہے، اور یہی ہوا۔ ہمارے پاس جو
انسلاک کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے منسلک رہیں. جو لوگ ادب اور زبان میں کام کر رہے ہیں، جو سماج معاشرت اور سیاست میں کام کر رہے ہیں، جو کھیلوں اسپورٹس کے میدانوں میں کام کر رہے ہیں، جو کلچرل ایکٹیویٹیز میں کر رہے ہیں، جو فنون لطیفہ کا کام کر رہے ہیں، وہ باہم جو ہے ان کا ایک ربط، اور قومیں جب آپسی ربط کھو دیتی ہیں تو بھی بھٹکنے لگتی ہیں. ہمارے روابط جو ہے پرسنلائز ہو گئے ہیں. مولانا عبد القیوم سے میرا ربط بے انتہا پرسنلائز. خالد سیف الدین میرے دوست ہیں لیکن بہت پرسنل فرینڈ. خالد سیف الدین اگر میرے دوست ہیں تو ہم سبھی کے دوست ہونے چاہیے. عبد القیوم صاحب اگر میرے دوست ہیں تو سبھی کے دوست ہونے چاہیے. غوث صاحب سے اگر میرے مراسم ہیں تو ان کے مراسم ایکسیسیبلٹی. ایک جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ ہوتی ہے ایکویٹی، ایکسیس اینڈ انکلوزونیس، کہ مساوات، شمولیت اور رسائی، کہ آپ کی رسائی ان وسائل تک ہو، آپ کی شمولیت ان وسائل میں ہو، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی انفرادی کاوشیں کسی بڑے اجتماعی نظام کا پیش خدمت ثابت ہو. تو کوشش یہ ہم کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انفرادی مسائی ہیں، کوششیں ہر سبھی کرتے ہیں، بہت مستحسن ہے. اللہ سبھی کی جو ملت، معاشرت، تہذیب، تمدن کے دفاع حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، ان کی کاوشوں کو قبول کرے، انہیں استحکام بخشے. لیکن جب تک ہم ان سلسلوں کو مربوط نہیں کرتے، ایک انتشار کا شکار ہے ہمارا پورا، کہ جو کام حیدرآباد میں یا تلنگانہ میں ہو رہا ہے، کرناٹک میں ہو رہا ہے، تمل ناڈو میں ہو رہا ہے، یو پی میں ہو رہا ہے، بہار بنگال میں ہو رہا ہے، اس کام سے ہم باخبر، ہم یہاں اپنا جو ہے خوش ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. تو وہ کام جو ہے ان تمام مسائل میں ایک ربط اور ایک ضبط پیدا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں انہی چیزوں کی طرف، کہ انکلوزیونیس کیا ہوتا ہے، ہم تعلیمی اعتبار سے خروج کا شکار کیسے ہیں، شمولیت کیوں نہیں ہے، ایکسکلوزیو کیوں ہے، معاشرتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ان تمام چیزوں کا بڑا تفصیل سے اور ظاہر ہے کہ آپ نے ان کی دونوں حضرات ظاہر ہے کہ بلیغ اللسان بھی ہیں، تو آپ نے ان کی تمام آراء کو سنا، ان کی تقاریر کو سنا، اور اس جو نشست رکھی گئی، اجلاس رکھا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم اس کتاب کے توسط سے ان باتوں کی طرف بھی اشارہ کریں جو باتیں ہماری معاشرت، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں، اور ان پر مسلسل بحث ہو، مسلسل بات ہوتی رہے. آپ نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں اس اجلاس کی صدارت کروں، جو میں جانتا ہوں گناہگار انسان کو آپ نے اس قابل سمجھا. میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری روابط اسی طرح مضبوط ہوں، انہیں استحکام ملے. بہت بہت شکریہ. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جو انگلش میڈیم کا دور ہے، اور ہمارا پورا کلچر، ہمارے پورے معلومات، ہمارے پورے جو ہے تو لوگوں سے روابط وغیرہ اردو میں ہوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کوئی آدمی کہہ دے وہ تو بات حتمی ہو جائے، لیکن میں نے اسی احساس کو شیئر کرتے یہ کہا تھا کہ ہم کو اپنی شناخت، اپنی تہذیب
جس کی نمائندگی ہماری زبان کرتی ہے اس کی جستجو اور فکر ہم کو کرنی ہوگی. اور اسی مثال میں نے یہ بات کہی تھی کہ اقرا اسکول سے وابستگی اب بھی ہے الحمدللہ، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے اور فطری کوشش ہے، سائنٹیفک کوشش ہے کہ اردو اسکول اپنی اردو شناخت کھوئے بغیر اپنے بچوں کو زمانے سے مقابلے کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں. اور اس کی ایک ٹول ہے اور انٹرنیشنل لینگویج بھی. تو اس حوالے سے ہم کو اس کی جستجو کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان اسکولوں کو کیسے مؤثر بنائیں. لیکن جو انتظامیہ تو چھوڑیے کہ ٹھیک ہے، یعنی چلیے انتظامیہ کو شامل کیجیے، کچھ انتظامیہ فائدہ بھی اٹھاتی ہیں، لیکن ٹیچرز کو تو کم از کم اسی کی روزی ملتی ہے. لیکن وہ اپنے بچوں کو انگریزی میں پڑھائیں اور جہاں پر مصروف عمل ہے وہاں پر ان بچوں کی استعداد پیدا نہ کریں. یہ کمزوری، یہ تساہل، یہ غفلت، یہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے. اس لیے اس پر ہم کو انتظامیہ کو لے کے لوگوں کو اور ٹیچرز کو بیٹھنا چاہیے کہ جتنی کچھ مہاراشٹر میں اردو ہے یہ بہت بہتر ہے اور اس کے بعد ساؤتھ میں کہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ایجنڈا بننا چاہیے کہ اردو اسکولز کیوں اپنی چمک یا اپنی کشش کھو رہے ہیں اور ہم اس کو کیسے ریسٹور کریں. ایک تقاضا تو میں نے کہا کہ صاحب ان زبانوں کو اختیار کیجیے جہاں آگے جانے کے بعد کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے اور انگلش کی باری نہ آئے. جہاں انگلش ہے وہاں ہم اردو سکھانے سے دستبردار نہیں ہو سکتے اگر ہمارا اختیار ہے تو اردو کے ناطے سے. وہ دوسرا پیرل تقاضا ہے. اور کئی تقاضے ہیں جو میں نے درمیان میں درخواست کی، اور وہ یہ ہے کہ اردو کو انریچ کرنے کے لیے ادارہ جاتی کوشش ہونی چاہیے، حکومتی سطح کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی مہم، اس کی لابنگ اور اس کے لیے ممکنہ کوشش ہونی چاہیے کہ سرپرستی حکومت کی مضبوط ہو تاکہ وہ زبان میں جو ہے نہ صرف جان آئے بلکہ وہ زبان راغب کر سکے. تو میری سمجھ یہی ہے کہ مشورے اور بھی آئیں گے، لیکن خالد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، فہم ہے اور بھی ہیں، تو ہم کو جو اپنے اداروں کی انجمنیں ہیں وہاں اس کو ایجنڈا بنا کر اس کو حکمت عملی میں بدلنا چاہیے. اور یہ اس میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہم اپنا اسپیس کھو چکے ہوں گے اور محنت اتنی زیادہ کرنی ہوگی. اتنے جامع اور یونیکنیس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز غالباً میرے ذہن میں آئی ہے، میں اس کو پلیز ٹیک اٹ ایز 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے، لیکن 2021 تک اور پتہ نہیں کب تک ہم لسانی طور پر غلام رہیں گے. ہندوستان کا یہ المیہ ہے کہ ہمارا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ انگریزی کی وجہ سے نوبل پرائز نہیں لا سکا، ورنہ دیگر اقوام کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو ان کی زبانوں نے اتنا ایکسل کیا ہے کہ وہ نہ صرف ان کا جو آئی کیو کوشنٹ تھا اتنا زیادہ تھا کہ ان کا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا، ٹرانسفارمیشن ہوا، پھر کئی پروڈکٹس آئے. آج ہمارے آئی آئی ٹیز بھی ایکسل نہیں کرتے، آج ہمارے آئی آئی ایمز بھی ایکسل نہیں کرتے. آج بھی آئی آئی ٹیز میں ریکروٹمنٹ ہوتا ہے تو انہی لوگوں کو لیا جاتا ہے جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اور یقینی طور پر ہندوستان کی کوئی بھی یونیورسٹیز بلو 100 یا بلو 200 نہیں ہے. یہ صرف ہماری اپنی انگریزی کی غلامی کا نتیجہ ہے. انگریز چھوڑ گئے لیکن ان کی اماں کو ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے. السلام علیکم. میں درخواست کر رہا ہوں مولانا عبدالقیوم ندوی صاحب سے کہ وہ شکریہ کی رسم ادا کریں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ملک و ملت کے دانشور جو ملت کی فکر کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، وہ ایک بہت عظیم ادارے میں جس کا تعلق ایک تاریخی تعلق ہے شاہی مسجد سے، اس کے چھت کے نیچے بیٹھے ہیں. میں ہمارے خالد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا حال مہیا کیا. آج کے عنوان کے تحت کچھ باتیں تھیں.
سب سے پہلے کہ ہندوستانی مسلمان اسباب و زوال حکمت عملی، تو میں کہنا چاہوں گا، جو کہ میں کتاب بیچتا ہوں اور کچھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، تو سورۃ یوسف کا آپ جب پڑھیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہے موجودہ حالات کی ہمیں سمجھ میں آئیں گی. سورۃ یوسف کا مطالعہ جو ہے بتاتا ہے کہ ہمیں لاہے عمل کیا کرنا ہے اور ہمیں پالیسی کیا اختیار کرنا ہے، اور ہمارے جو ہے ہم کس طرح سے دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم نے پہلے کہہ دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن کی شرط کیا ہے؟ جو گفتگو میں آئے کہ ہم منافق نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر منافقت آ گئی ہے، جو گفتگو ہمارے غوث صاحب نے کی ہے وہ سب سورۃ المومن نے جو تذکرہ کھینچ دیا ہے مومن کا غلبے کے لیے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اس میں جو باتیں ہمارے مصطفیٰ صاحب نے بھی جو باتیں کہی ہیں، واقعی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں آج کے نئے پالیسی کے اندر کیا اختیار کرنا چاہیے. متوازی سسٹم جو ہے ہمیں چلانا چاہیے. حکومت کی سرپرستی کتنے دن رہیں گے پتہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو ہم کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک امبریلا ہو، کام کی تقسیم ہونا چاہیے. کام جب تقسیم ہوگا تو اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے، ورنہ سب لوگ تعلیم پہ کام کر رہے، سب جو ہے بیماروں پہ کام کر رہے، سوشل کام سب کر رہے، تو اس سے کوئی نتائج سامنے نہیں آئیں گے. یہ جو میرے چونکہ پروگرام کرنے کا مقصد مجھے یہ تھا کہ آپ آ رہے ہیں سب کچھ جمع کروں، اس لیے میں نے بھی اپنے دل کی کچھ باتیں کہہ دی ہے. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام میں آپ پابندی کے ساتھ وقت کے ساتھ شرکت کریں. السلام علیکم.